بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، جہاز ہزاروں فٹ کی بلندی پر تھا اور ایندھن دکھانے والی سوئی نیچے گر رہی تھی۔ اس وقت وہ مصر کے اوپر پرواز کر رہے تھے اور اگر ایندھن نہ ڈلوایا جاتا تو جہاز گر سکتا تھا۔ پائلٹ ایک خفیہ مشن پر تھا۔ اس کے جہاز میں 150 یہودی سوار تھے جو یمن سے اٹھائے گئے اور اسرائیل لے جائے جا رہے تھے۔ مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان سخت کشیدگی تھی، فسادات ہو رہے تھے جن میں کئی ہلاکتیں ہو چکی تھیں۔ اس لیے جہاز اترنے کے بعد لوگوں کو پتہ چلتا کہ وہ یہودی ہیں تو کچھ بھی ہو سکتا تھا، مگر پھر بھی پائلٹ نے اترنے کا فیصلہ کیا۔ ناظرین، تاریخ کے اس خفیہ مشن کو آپریشن میجک کارپٹ کا نام دیا گیا اور یہ آپریشن میجک کارپٹ کے بے شمار سنسنی خیز واقعات میں سے ایک واقعہ اور پائلٹ تھے امریکہ کے رابرٹ ایف ایگوائر، جو آپریشن کے چیف تھے۔ اور ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع آپریشن میجک کارپٹ ہوگا اور آپ کو بتائیں گے کہ پوری دنیا کے یہودی اسرائیل کیسے لائے گئے اور اترنے کے بعد اس طیارے کے ساتھ مصر میں کیا سلوک کیا گیا تھا۔ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل سبسکرائب کریں، جہاں آپ کو منفرد معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ ناظرین، سال 1948 میں اسرائیل کے قیام کے وقت تقریباً 10 لاکھ یہودی مشرق وسطیٰ، افریقہ اور عرب ممالک میں مختلف مقامات پر موجود تھے، جن کو کافی مشکلات کا سامنا تھا۔ اس سے پہلے 1947 میں جب اقوام متحدہ نے فلسطین کو یہودی اور عرب ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا تو دیگر مقامات پر موجود یہودی غیر محفوظ ہو گئے۔ ناظرین، مابعد صورتحال اس وقت مزید بگڑ گئی جب یمن میں 2 مسلمان لڑکیوں کو قتل کیا گیا اور الزام یہودیوں پر لگا۔ پھر فسادات شروع ہو گئے اور یہودیوں پر حملے ہونے لگے، جس میں امریکی اور اسرائیلی حکومتوں نے یہودیوں کو اسرائیل منتقل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس کے لیے مالی تعاون امریکن جوئش جائنٹ ڈسٹریبیوشن کمیٹی نے فراہم کیا۔ منصوبے کو حتمی شکل دینے کے بعد امریکی اور اسرائیلی حکام نے یمن کے شاہ سے رابطہ کیا تو انہوں نے اس شرط پر یہودی لے جانے کی اجازت دے دی کہ ان کو لے جانے والے جہاز یمن کی سرزمین پر نہیں اتریں گے، بلکہ شہر عدن سے ملحق گیولا نامی ٹرانزٹ کیمپ سے یہودیوں کو اٹھائیں گے، جو اس وقت انگریز حکومت کے پاس تھا اور یمن سے تقریباً 300 کلومیٹر دور تھا۔ ناظرین، اس کے بعد اس خفیہ آپریشن کی تیاریاں شروع ہوئیں، جس کا نام آپریشن میجک کارپٹ تجویز کیا گیا اور اس کا ہدف یمن سے تمام یہودیوں کو نکال کر بحفاظت اسرائیل پہنچانا تھا۔ چونکہ یہ ایک خفیہ آپریشن تھا، اس لیے اعلان نہیں کیا جا سکتا تھا کہ تمام یہودی ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں جہاں سے ان کو لے جایا جائے گا، بلکہ یمنی حکومت کی رضامندی سے ہی کچھ لوگوں کی ڈیوٹی لگائی گئی، جن کا کام یہودیوں کو ڈھونڈنا اور ان کو اسرائیل جانے کے لیے تیار کرنا تھا، اور ساتھ ہی انہیں یہ تاکید بھی کرنا تھی کہ کسی کو نہ بتائیں۔ یوں کئی ماہ تک یہ سلسلہ چلتا رہا اور اندازے کے مطابق تقریباً تمام ہی یہودیوں کو پیغام مل گیا تھا اور وہ تیار ہو چکے تھے۔ اس کے بعد ملک کے مختلف حصوں سے ٹولیوں کی شکل میں لوگ ٹرانزٹ کیمپ کی طرف چلنا شروع ہوئے، جن میں بڑی تعداد خواتین اور بچوں کی تھی۔ چونکہ سواریوں کا انتظام نہیں تھا اور دوسرا چھپ کر بھی جانا تھا، اس لیے وہاں پہنچنے والوں کو بے شمار مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ مصائب اور کئی روز کے سفر کے بعد قافلے ٹرانزٹ کیمپ کے پاس پہنچے تو امریکہ اور اسرائیلی حکومت نے پہلے سے رہائش، صحت کی سہولتوں، خوراک وغیرہ کا انتظام کر رکھا تھا۔ رضاکاروں کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی۔ چونکہ ان میں اکثریت انتہائی غریبوں کی تھی، اس لیے بیت الخلاء اور دوسری سہولتیں ان کو حیران کر دینے والی تھیں۔ ناظرین، 1949 کے جون کے آغاز میں جب پہلا جہاز پہنچا تو غریب لوگ اسے دیکھ کر ڈر گئے اور سوار ہونے سے انکار کر دیا، جنہیں رضاکاروں نے کافی سمجھا بجھا کر سوار کروایا، اور یوں پہلا جہاز تقریباً 100 یہودیوں کو لے کر اڑا، تل ابیب پہنچا، لوگ اتارے اور پھر واپس عدن پہنچا۔
ناظرین، یہ سلسلہ ستمبر 1950 تک جاری رہا اور یہودیوں کو یمن سے اسرائیل پہنچایا جاتا رہا۔ یہ انتہائی خفیہ اور خطرناک آپریشن تھا، مگر اسے اس مہارت سے پورا کیا گیا کہ اس میں ایک انسانی جان تک ضائع نہیں ہوئی۔ اس کے لیے الاسکا ایئر لائنز کے 28 طیارے مسلسل اڑتے اور اترتے رہے اور 50,000 افراد کو لے جایا گیا۔ جہازوں کو ایک مہینے میں تقریباً 300 گھنٹے تک اڑایا گیا۔ امریکہ میں اس کی حد 90 گھنٹے تک مقرر تھی۔ کم سے کم وقت میں سب کو نکالنا اولین ترجیح تھی۔ ناظرین، کرسٹس C-46 نامی جہازوں کی استطاعت اتنی نہیں تھی کہ اس قدر بڑا آپریشن کر سکیں، اس لیے جہازوں کے ڈیزائن میں تبدیلیاں کی گئیں۔ ان میں اضافی ایندھن کی ٹینکیاں لگائی گئیں، جبکہ سیٹوں کو تنگ کر کے جوڑا گیا اور اضافی بینچ بھی لگائے گئے، جس کے بعد زیادہ سے زیادہ 50 مسافر لے جانے والا طیارہ 120 سے زائد مسافر لے جا سکتا تھا اور اضافی وزن کے باوجود بھی ایندھن زائد گھنٹوں تک کام کر سکتا تھا۔ آپریشن میجک کارپٹ کو آپریشن آن ونگز آف ایگل بھی کہا جاتا ہے۔ آپریشن مکمل ہونے کے کئی ماہ بعد بھی دنیا کو اس کا علم نہیں ہوا کہ یہودیوں کو اسرائیل منتقل کیا جا چکا ہے۔ ناظرین، منزل پر پہنچ جانے کے بعد بھی مسائل نے پیچھا نہیں چھوڑا، کیونکہ اسرائیل کو آزاد ہوئے تھوڑا عرصہ ہوا تھا اور اسے بے تحاشا مسائل کا سامنا تھا، جن میں سب سے بڑا مسئلہ مالی وسائل کا تھا۔ ایسے میں بہت بڑی تعداد کے ملک میں پہنچنے سے صورتحال مزید گھمبیر ہو گئی۔ سب سے پہلے آنے والوں کو بڑے شہروں کے مضافات میں قائم کیے جانے والے ٹرانزٹ کیمپوں میں لے جایا گیا، جہاں وہ چند ماہ تک قیام پذیر رہے۔ ان کی خوراک کا انتظام حکومت کی جانب سے کیا جا رہا تھا۔ صورتحال میں کچھ بہتری آنے پر ان کو زرعی علاقوں میں منتقل کر دیا گیا، جہاں کچھ نے کھیتی باڑی شروع کی۔ معاشی صورتحال بہتر ہوتی گئی اور ان میں سے کئی دوسرے اور بڑے شہروں کی طرف منتقل ہو گئے۔ ناظرین، جہاں دیگر نسلوں کے یہودیوں نے انہیں خوش آمدید کہا اور زندگی کے ہر شعبے میں ان کو مواقع دیے گئے، پڑھائی لکھائی اور آگے بڑھنے کے بھرپور مواقع دیے گئے اور ووٹ کا حق بھی۔ اس طرح وہ جلد ہی گھل مل گئے اور شادی بیاہ کے رشتوں میں بھی بند گئے۔ آپریشن میجک کارپٹ کی کامیابی کے بعد اسرائیلی حکومت نے دنیا کے دیگر حصوں سے بھی یہودیوں کو اسرائیل لانے کا منصوبہ بنایا اور بعد ازاں کئی آپریشنز ہوئے۔ ناظرین، عراق سے 1,20,000 یہودیوں کو ایئر لفٹ کیا گیا، یعنی جہازوں کے ذریعے اسرائیل لے جایا گیا۔ اسی طرح 1984 میں سوڈان کے مہاجر کیمپ میں موجود 8,000 ایتھوپین یہودیوں کو اسرائیل لے جایا گیا۔ ناظرین، 1991 میں اسرائیلی جہازوں نے صرف 36 گھنٹوں کے اندر 15,000 ایتھوپین یہودیوں کو اسرائیل منتقل کیا۔ اس طرح چند سال کے عرصے میں تقریباً 10 لاکھ یہودی اسرائیل پہنچے۔ چند سال قبل تک ایسی خبریں آتی رہی ہیں جن میں خفیہ طور پر یہودیوں کو اسرائیل منتقل کیا جاتا رہا ہے۔ ناظرین، جس طیارے نے ایندھن لینا تھا، جیسے ہی مصر کے ایئرپورٹ پر اترا اور ایئرپورٹ حکام جہاز کی چیکنگ کے لیے آئے تو پائلٹ نے کہا مسافروں کو ہاسپٹل پہنچاؤ، کیونکہ جواب میں کہا گیا کہ یہ سارے چیچک کے مریض ہیں اور علاج کے لیے لے جائے جا رہے ہیں۔ ان دنوں یہ مرض انتہائی خطرناک تھا اور لوگ اس سے خوف زدہ تھے، اس لیے انتظامیہ نے مسافروں سے دور رہنے میں ہی عافیت جانی اور جلدی سے ایندھن دے کر روانہ کر دیا کہ کہیں جراثیم پھیل نہ جائیں، اور یوں تاریخ کے اس انتہائی حساس اور خفیہ آپریشن میں ایک بھی انسانی جان ضائع نہ ہوئی۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔